اپنے ذکر کی توفیق بھی بخشی اور شان جمیت کے ساتھ بخشی۔ یہ جو شان جمیت ہے اس میں بڑی خیر ہے، بڑی بلائی ہے۔ جب انسان اجتماعی طور پر کہیں بیٹھ جاتا ہے، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے، اللہ کے ذاکر بندے کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو جائے اور ہونے کے بعد ان کے بتائے ہوئے احکامات کا پابند ہو، ان کی اتباع پر چلتا ہوا جب اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس اجتماع کے اندر، اس مجلس کے اندر کوئی ایک خاص بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ آمین کہتا ہے تو تیری بھی آمین ہو جاتی ہے۔ میری بات کو سمجھیں بھی، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مگر آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ میں سے کسی نے آمین کہا تو میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ بات کو سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ولایت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک دوستی کا تعلق ہے، یہ جو ایک رشتہ ہے، یہ امر باطن ہے، میری بات یاد رکھنا۔ اس کا ظاہر سے تعلق نہیں۔ کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا شخص اللہ کا ولی ہو، اس کے دل کی زمین اس قابل ہو کہ جسے رب کائنات نے اپنی گزرگاہ بنایا ہو، اور تجھے خبر بھی نہ ہو، جب فرما دیا کہ وہ تم ہی میں رہتے ہیں، تم ہی میں بستے ہیں، وہ مجھ سے وہ کچھ پاتے ہیں جو تم نہیں پاتے، وہ مجھ سے وہ انعام و اکرام حاصل کرتے ہیں، اور جس سے تم محروم ہو، وہ مجھ سے وہ کچھ دیکھتے ہیں، وہ اس شے کا مشاہدہ کرتے ہیں جس سے تم محروم ہو۔ تو یہ جو اولیاء صالحین ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے، وہ تم ہی میں ہیں۔ تو گویا کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا شخص کس مقام پر ہو، یہ تو ساتھ بیٹھا شخص کس مقام پر ہو ہمیں یہ تو یہ نہیں پتہ۔ اور فرمایا کہ بہت سے اولیاء ایسے بھی گزرے جنہیں اپنی ولایت کا خود نہیں تھا پتہ۔ میں بڑی خاص نقطہ بتا رہا ہوں، بہت سے درجنوں سینکڑوں اولیاء ایسے بھی گزرے جنہیں اپنی ولایت کا خود علم نہیں تھا کہ ہم اولیاء ہیں، اللہ کی دوستی کے زمرے میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا شمار مقربین میں لکھ رکھا ہے، انہیں خود بھی خبر نہیں۔ ایسے مست مست و بے خود زندگی گزارتے رہے، ساری زندگی ایسے حال میں بیت گئی کہ خود کو بھی خبر نہ ہوئی کہ ہمارے دل میں وہ بستا ہے، ہماری سانسوں میں وہ بستا ہے، ہمارے قلب و باطن کو اس نے اپنی گزرگاہ بنا رکھا ہے، اس قابل اٹھا رکھا ہے، بلند کر رکھا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ انہیں خبر کیسے ہوتی ہے، وہ جب میں چاہتا ہوں تو پھر میں انہیں خبر دے دیتا ہوں۔ بات سمجھے؟ تو میں یہ اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو پھر بہت سے اولیاء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ رب تجھ سے راضی ہے۔ ان کی ولایت کی خبر بھی بہت سے اولیاء کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جاؤ جا کر میرے اس خاص بندے کو بتا دو کہ میں اس سے راضی ہوں، میں اسے پسند فرماتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایک نگاہ ہے جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہے، وہ جو میں کہتا ہوں ایک بڑا خاص جملہ کہ یہ اس کی رحمت کی دلہن ہے۔ یہ اولیاء جو ہیں یہ اس مولا کی رحمت کی دلہن ہوتے ہیں، ان تک ماں سوائے ان کے محرم کے کسی کی رسائی۔ بولو یہ میں جملہ کہتا ہوں کہ ایک ولی دوسرے ولی کو پہچان لیتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ جو ان کے سینوں سے نور بلند ہوتا ہے، نور آتا بھی ہے اور نور جاتا ہے، وہ اس نور کو، اس کیفیت کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ جو ہجر و فراق ایک ان کے من کے اندر ایک تڑپ، ایک چنگاری سلگتی سلگتی پامڑ مچا ہوتا ہے،
جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ہجر و فراق کا ایک غم ہے، وصال کا غم لاحق ہے، جدائی کا غم لاحق ہے، تو وہ اپنی آپ بیتی بولو نا کسی کو سنائے تو کیا سنائے، وہ اپنا غم سنائے تو کس کو سنائے؟ اور فرمایا کوئی ایسا ملے جس کا کلیجہ خود ہجر و فراق سے پھٹا ہوا ہو، میں اس کو سناؤں۔ بولو نا، جسے جو ایسا کوئی ملے جو یار سے بچھڑا ہوا ہو، وصال اس کے اندر آ گیا ہو، ہجر و فراق میں رو رو کر پھٹ کر اس کا خون ہو گیا ہو، وہ کوئی ایسا ملے تو میں اسے اپنی من کی بات سناؤں۔ اور جسے یار کی طلب بھی نہیں، اس کے دیدار کی طلب بھی نہیں، اپنے محبوب کی طلب بھی نہیں، میں اسے کیا سناؤں تو کیا وہ سنے گا، کیا سمجھے گا؟ تو فرمایا کہ یہ امر باطن ہے، یہ دل کا حال ہے۔ جس کا دل بہتر ہو گیا، جس نے اپنے دل کو اللہ کی خاطر بہتر کر لیا، سنوار لیا، اپنی اندرونی کیفیات کو بہتر کر لیا، اور رب اسے دوست بنا لیتا ہے۔ رب اس کے دل میں بس جاتا ہے اور اس کی دل کی زمین کو اپنا مقام قیام بنا لیتا ہے۔